الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح سورہ یوسف مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مضمون کیا ہے۔ اس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی اہمیت سے ہوتا ہے، پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مماثلت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس تاریخ کے تسلسل کے بعد بالآخر وہ اس کے سامنے جیسے کہ مفتوح ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے ہجرت پر مجبور کیا تھا، لیکن بالآخر وہ مکہ فتح ہوا تھا، اور وہ مفتوح قوم کی عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ کتاب المبین ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ صاف صاف بیان کرتی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھا سکے، عقل والے اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن کی اہمیت، آیات کی اہمیت، اس کی صداقت کے بعد فوراً اس بات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد صاحب کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت بڑے آدمی بننے والے ہیں، اسی لیے ان کی خاص توجہ محبت کا مرکز بن گئے، اور ان کے دیگر بھائی اس سے حسد کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ وہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ قتل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ معاملہ بگڑ نہ جائے، اس سے اچھا ہے کہ اس کو کہیں پھینک کر آنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی، حالانکہ والد صاحب ان کو روک رہے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی بھیڑیا اس کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو، لیکن بھائیوں کی ضد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دی۔ وہ ان کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور بھائیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈال کر روتے ہوئے پہنچے، اور جھوٹ کا خون اپنے جسم کو لگایا، کہا کہ ہم تو بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو اتنے میں بھیڑیا کو پیچھے سے آیا جس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، تو اب ہماری مجبوری ہے، ہم ویسے واپس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا، میرا رب بخوبی جانتا ہے، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی طرح متوجہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اس کنویں کے قریب ایک قافلہ گزرتا ہے، اور قافلے نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا اور بازار مصر میں بیچ دیا، اور ایک شخص نے اس کو خرید کر لیا، اور یہ خوبصورت بچہ لے کر اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے کہ اس کی خاص نگرانی اور خدمت کی جائے، کہ آگے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وہی عورت یوسف علیہ السلام پر اس نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے،
اور اسے اپنے سازشوں میں پھنسانے کی کوشش کی، اور ایک موقع پر جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑنا چاہا اور یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا، دروازے پر پہنچے تو اس خاتون کا جو میاں ہے وہ وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے دیکھ کر، خاوند نے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ دیکھا کہ غلام ہو کر کیا حرکت کرتا ہے۔ لیکن جب بات آگے چلی تو ان کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف کا قصور ہے، اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ پھر قصوروار خاتون یعنی وہ عورت جس کا نام زلیخا آتا ہے۔ جب پہران دیکھا گیا، قمیص دیکھی گئی تو واقعی وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو اس کے خاوند نے کہا کہ یہ عورتوں کی چالاکیاں ہوتی ہیں، عیاریاں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ برہان دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہوئی، اس خاتون سے اس نے اپنے آپ کو بچا لی۔ لیکن بے گناہی کے باوجود یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھ دیا گیا، اور یہ بات جب خواتین میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، تو لوگ عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تو بالآخر ایک دن ایک مجلس ان سے سجائی، اس مجلس میں خواتین کو چھریاں بھی دی گئی اور فروٹ دے دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام جیسے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے فروٹ کاٹنے کے بجائے، اور ان کی زبان سے نکلا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ یہ تو بہت ہی حسین اور ایک عظیم انسان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میری رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے تو ناراض ہو جائے، اس لیے مجھے قید میں رہنا پسند ہے، لیکن ایسی غلطی جو یہ خاتون چاہتی ہے، یا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھ۔ یوسف علیہ السلام قید میں رہتے ہیں، وہاں دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے تعبیر کی بات کی، جب تعبیر کی بات کی تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور دیکھو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یار اس پہ سوچو کہ بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا غالب بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ان کو متوجہ کیا، توحید کی دعوت دی، اور فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، ایک کو بتایا کہ آپ شاہی محل کے اندر شراب پلائیں گے، اور دوسرے کو بتایا کہ آپ کو پھانسی ہوگی، آپ کا جسم پرندے نوچیں گے۔ لیکن جس کو یہ تعبیر سنائی تھی کہ آپ نے شاہی محل میں پہنچنا ہے، وہاں خدمت کا کام سر انجام دینا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہاں یار میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن وہ بھول گیا۔ بالآخر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، اور پھر اس آدمی کو خواب یاد آ گیا کہ جیل کے اندر ایک آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے،
وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر اسے سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہ انہیں بلاتے ہیں، لیکن جب بلاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب موقع ہے، اب یہ موقع ہے کہ میں پوچھوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا۔ کہا کہ وہ جو عورت تو نے میرے ساتھ کیا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اس کی وضاحت کی جائے، یہ بات پوچھی جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب وقت کے حکمران نے ان عورتوں کو بلایا تو اس موقع پر ان عورتوں نے اعتراف کر لیا، اور زلیخا نے بھی دیکھا کہ جب ہر بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، یہ عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام پاک باز انسان ہے، تو پھر اس نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام پاک باز انسان ہے، اور جو بھی غلطی تھی وہ میری غلطی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اپنے خاص جگہ دینی چاہیے، انتظامی امور میں حصہ دینا چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ملک کا خزانہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ میں علم والا بھی ہوں، حفاظت بھی کر سکتا ہوں، علم بھی رکھتا ہوں۔ گویا کہ خزانے کی نگرانی و نگہداشت اسے دی جا سکتی ہے۔ وزیر خزانہ کسی امین کو بنایا جا سکتا ہے، بے ایمان کو، چور کو، لٹیرے کو، خائن کو خزانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 میرٹس کی بنیاد پر وزارت خزانہ مانگی تھی کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام اقتدار میں شامل ہو گئے، اور اقتدار میں شامل ہونے کے بعد دوسری طرف اس کے بھائی وہاں امداد لینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس کا سگا بھائی نہیں پہنچتا، تو ان سے وہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ اس دفعہ تم واپس جاؤ اور جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ تو دوسری مرتبہ وہ اپنے والد سے منت سماجت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سگا بھائی بھی لے کر آتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ تسلی دو، ضمانت دو۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بڑے رحیم انسان ہیں، کہ پہلے بھی جب ہم وہاں سے اناج لے کر آئے تھے تو انہوں نے مال لینے کے بجائے، پیسہ لینے کے بجائے وہ پیسہ بھی ہمیں واپس کر دیا تھا۔ اور جب وہاں پہنچے، اس بھائی کو بھی جو یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا اس کو بھی لے جا کر وہاں پہنچے، اور ان کو پھر دوبارہ سامان دیا گیا، اور ان کا پیالہ اس کے اسٹاف نے اسی کے اونٹ کے جو بورے تھے اس میں رکھ دیا۔ پھر اعلان ہوا کہ پیالہ چوری ہو گیا ہے، یوسف کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو اسی سے وہ نکلا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ کیا کر دیا، تو اس وقت بھی ان کی جلن کم نہیں ہوئی تھی، ان کا حسد یوسف سے کم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کا ایک بھائی تھا، یوسف کا نام تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو اس بہانے سے باقی بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو روانہ کر دیا گیا، لیکن وہ بڑے پریشان تھے کہ پہلے ہی ہمیں والد صاحب اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام نے واپس آ گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اس پر توکل کرتا ہوں، تو وہی کوئی راستہ کھولے گا، وہی کوئی میرے لیے سبیل نکالے گا۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم زیادتی کر چکے تھے، تم کو معلوم ہے، اور اب پھر آپ نے اس حوالے سے پھر ایک دوسری زیادتی کی ہے، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بہرحال غلط کیا ہے، لیکن میں اس پہ صبر ہی کروں گا۔
اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنا پہران، اپنی قمیص ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ لے جائیے، اور اپنے والد صاحب کے آنکھوں پر پھیریے۔ پھر وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قمیص آنکھوں کو لگاتے ہیں تو ان کی روشنی، ان کی بینائی بحال ہو جاتی ہے۔ اور ایک موقع پھر ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام کی حکومت ہے۔ بڑا ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور دنیا کو یہ دکھایا، دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو دنیا والوں نے مجھے، سگے بھائیوں نے مجھے کنویں کے حوالے کیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کہاں مجھے پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہے کہ یہ اس صبر کا، اس یہ تقوی کا صلہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا صلہ ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والا تو ہی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پہ کر، انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یوسف علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، حکومت اس کی ہے، اس نے مجھے دی ہے، یہاں تک پہنچانے والا میرا رب ہے جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، یہ ہم وحی کریں، ورنہ تم کو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی پوری بات سناتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتائی ہے، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں وہ کچھ بھی ہو وہ نہیں مانتے۔ لیکن ماننے والوں کا تو اعلان یہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے صاف کر دو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں، میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ سن لو، واضح انداز میں سن لو کہ میں توحید کی دعوت دینے والا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی فہم ہے، جن کے پاس کوئی شعور ہے، وہ ان قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور ایمان والے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ واقعات ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ لیکن جو ایمان لانا نہیں چاہتے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اہل ایمان ہیں، حق کو پہچاننے والے، حق کو جاننے والے، حق پر عمل کرنے والے،
اور حق کو غالب کرنے والے ہیں۔ باقر دعوانا